نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب فی الخصومات، جھگڑوں کے بارے میں بات چیت. باب ما یذکر فی الاشخاص والخصومت بین المسلم والیہود، مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہونے کا بیان. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ قال عبد الملک ابن میسرہ اخبرنی قال سمعت النزال ابن صبرہ سمعت عبد اللہ یقول سمعت رجلا قرأ آیتا سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافها. یہاں پر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو سنا کہ ایک آیت پڑھ رہا تھا. قرأ آیتا سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافها، جس کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے برعکس پڑھتے سنا تھا. فاخذت بیدہ، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. فاتیت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. فقال، تو آپ نے فرمایا کلاکما محسن، تم دونوں ہی اچھا پڑھتے، یعنی دونوں کے پڑھنے کا انداز درست ہے. اب میرے جیسا ہوتا تو کہتے نہیں دو میں سے ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. قال شعبہ اظنہ، تو میں سمجھتا ہوں. قال لا تختلفوا، آپ نے فرمایا اختلاف مت کرو. اگر دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی دلیل رکھتے ہیں اور دونوں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے تو کیا ہے، دونوں ہی درست ہیں. فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، کہ تم سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا اور پھر ہلاک ہو گئے. فقہی اختلافات میں بھی اگر یہ حدیث سامنے رکھیں تو بہت سی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے فقہی مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے. اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس نے بغیر دلیل کے اپنی کسی کام کی بنیاد رکھ لی ہو. ہاں، یہ فرق ضرور ہے کہ ایک کی بنیاد اس کے نزدیک ایک صحیح حدیث پر ہے اور دوسرے کی بنیاد ایک ضعیف حدیث پر ہے. اب اگر کوئی شخص ضعیف حدیث کو زیادہ صحیح سمجھتا ہے اپنے طور پر تو اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ، آپ کو اس سے اختلاف کر کے لڑائی جھگڑا مول لینے کا حق نہیں. اور دوسرا، اگر دوسری چیز کو اگر صرف ضد اور تعصب کی بنا پر کرتا ہے تو وہ پھر خدا کے ہاں جواب دہ ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ اور دل کے پورے اطمینان کے ساتھ کسی ایک چیز کو لے رہا ہے تو اس کو اسلام نے اتنی وسعت اور اجازت دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مختلف طریقوں کے ہوتے ہوئے 1400 سال سے لوگ اپنے اپنے اس پر چلے آ رہے ہیں، اور جہاں بھی اس معاملے میں تنگی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، شدت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، وہیں پر مسلمانوں میں پھوٹ پڑی، اختلافات ہوئے اور مسلمانوں کی وحدت پارا پارا ہوئی، جس سے دین کے دشمنوں کو فائدہ پہنچا اور خود مسلمانوں کو نقصان پہنچا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو باب باندھا ہے وہ ہے جھگڑوں کے بارے میں، کہ کیا کسی مسلمان معاشرے میں جھگڑے ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. کیا دو اہل ایمان آپس میں جھگڑا کر سکتے ہیں. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. لیکن اس اختلاف رائے میں، اس جھگڑے میں احسن طریقہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کسی تیسرے کے پاس لے جائیں کہ جو آپ کے درمیان فیصلہ کر دے. اور فیصلہ کرنے والے کا بھی دل بڑا ہونا چاہیے اور اس کو تعصب سے کام لینے کی بجائے حق کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اور وہ حق جو اللہ اس کو دکھا دے، جو اس کے دل میں اتارے، جس کو وہ حق سمجھتا. صرف یہ نہیں کہ جو میرے ماں باپ کرتے تھے وہی حق ہے. حق وہ واقعی جس کی کوئی بنیاد ہو یا دلیل ہو، اور دلیل کے ساتھ اگر کوئی بھی طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے وہی قابل قبول ہوگا اس کے حق میں. یعنی اب اس میں یہ جو اختلاف روایات ہے، یہ علوم القرآن میں آپ پڑھیں گے بھی، تو یہ جیسے عبداللہ بن مسعود کی کچھ قراءات میں شواذ قراءات ہیں کچھ مقامات پر، تو اس میں ان کو یہ ہوا کہ جب میں نے آپ سے یہ بات سنی تھی، اور اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر آتا ہے کہ مکروز کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور دوسری جگہ پر آ جاتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھی. اب کیا نعوذ باللہ ایک حدیث غلط اور ایک صحیح ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ درست. بعض اوقات تقدیم و تاخیر کی بات ہوتی کہ ایک بات پہلے اور ایک بعد میں. بعض اوقات اپنے اپنے حالات کے مطابق، جیسے قرآن میں بھی ناسخ و منسوخ کس لیے ہے کہ وہ مختلف حالات کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے احکامات آئے. تو ان چیزوں کے سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے جبکہ دونوں دین کے اندر ہے اور پھر حرام حلال کا بھی فرق نہیں ہے اتنا بڑا، تو اس میں وسعت اور گنجائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا ہی دل رکھا اور آپ نے فرمایا دونوں ہی ٹھیک کر رہے ہو. اور اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی فتوے کے جواب میں یہ کہے کہ ہاں دونوں ہی ٹھیک ہے، تو دیکھا نا منافقت برت رہا ہے، کہیں کہتا ہے یہ ٹھیک اور کہیں کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. نہیں، اگر دونوں ہی کی دلیل ہے تو جو جس کو زیادہ بہتر دلیل لگتی ہے اس کے ساتھ وہ ٹھیک کر رہا ہے، اس کو اس پہ چھوڑ دیں. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة
وعبد الرحمن الأعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال استب رجلان، کھالی گلوچ کی دو لوگوں نے، رجل من المسلمین و رجل من الیہود، ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی. فقال المسلم، مسلم نے کہا والذی اصطفی محمدا علی العالمین، قسم اس ذات کی جس نے چن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں پر. فقال الیہودی، تو یہودی نے جواب میں کہا والذی اصطفی موسیٰ علی العالمین، قسم اس ذات کی کہ جس نے چن لیا موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں پر. جیسے آج کل ہمارے ہاں اپنے اپنے ائمہ کو بہت زیادہ ابھارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے افضل ہے، دوسرا کہتا ہے وہ فلاں سب سے افضل ہے. بہرحال فرفع المسلم یدہ، تو مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا عند ذالک، اس موقع پر فلطم وجہ الیہود، یہودی کے چہرے پہ تھپڑ مارا. یعنی جذبات میں آ کر پہلے زبانی اختلاف ہوا، ایک دوسرے پر ترجیح دینے کی بات ہوئی، جب زبان سے مسئلہ حل نہ ہوا تو ہاتھ اٹھا لیا. فذهب اليهودي الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہودی جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. فاخبره بما كان من امره وامر المسلم، اور آپ کو خبر دی جو اس کے اور مسلمان کے درمیان معاملہ ہوا تھا. فدعا النبي صلی اللہ علیہ وسلم المسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلایا. فسأله عن ذلك، اس سے اس کے بارے میں پوچھا. فاخبره، تو اس نے بتایا. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرنی علی موسیٰ، مجھے مت ترجیح دو موسیٰ علیہ السلام پر، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر مت چنو، اختیار کرو، فضیلت دو. فإن الناس يصعقون يوم القیامت، کہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. فأصعق معهم، تو میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا. فأکون اول من یفیق، تو میں پہلا ہوں گا جو افاقہ پا جائے گا، یعنی ہوش میں آئے گا. فإذا موسیٰ، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام باتشن، پکڑے ہوئے ہیں جانب العرش، عرش کا کونا. فلا ادری، تو میں نہیں جانتا، اکان فی من صعق، کہ کیا وہ ان میں شامل تھے جو لوگ بے ہوش ہوئے، فافاق قبلی، اور مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گیا، او کان ممن استثنى اللہ، یا ان میں سے تھے کہ جن کو اللہ نے بے ہوش ہونے سے محفوظ رکھا. تو لہٰذا ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی فضیلت اور کوئی نہ کوئی خیر کی بات ہوتی ہے. تو دیکھنا یہ کہ اللہ کی نظر میں بڑا کون ہے. میرے اور آپ کے کسی کو بڑا ثابت کرنے سے یا کر دینے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا. لہٰذا انسان کو ہمیشہ اس چیز کی طرف اگر اس کی توجہ ہو جائے کہ میرا مقام اللہ کی نظر میں بن جائے، تو پھر وہ اس قسم کی فضولیات میں پڑنے سے بچ جاتا ہے. یہاں آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین عدل و انصاف کہ تعصب سے کام نہیں لیا. چونکہ یہ مسلمان ہے اس لیے جو کچھ اس نے کہا وہ درست کہا، چاہے وہ غلط ہی کہہ رہا. دوسری طرف یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں میں بہت بڑا ہوں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ خوبی چن کر لائے جو انہیں اپنے سے بڑی معلوم ہوئی. اگر ہمارا بھی اخلاق اور کردار ایسا ہی ہو جائے تو معاشرہ واقعی ایک پرامن معاشرہ بن جائے. ہمارے ہاں عموماً بے چینیاں اور باہم رنجشیں اور ناراضگیاں اور کڑھن اور جلن اور حسد اور گھٹن کس وجہ سے ہوتی؟ ایسی ہی باتوں سے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو بڑا کر رہے ہیں، اس کو چھوٹا کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور ایک مقابلے کی کیفیت میں. مقابلہ کس بات کا؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ، کیا وہ اللہ کو قبول ہے؟ اور اگر بڑے سے بڑا عمل اللہ کو قبول نہیں تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہماری کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بعض وہ لوگ انتہائی پیارے ہیں جنہیں معاشرے میں کوئی حیثیت حاصل نہیں، ان کے مقابلے میں جن کے بڑے بڑے نام ہیں. ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے نام پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے. کہ معاشرے کے دنیا کے اعتبار سے حقیر اور بالکل کسی بھی مقام پر نہ پہنچے ہوئے لوگ، کوئی نہیں ان کو جانتا، کوئی ان کو پوچھتا نہیں، لیکن اللہ کے انتہائی قریب اور عزیز ہیں. اور اس کے مقابلے میں دنیا میں بڑی بڑی شہرت، مال اور عزت رکھنے والے لوگ اللہ کے نزدیک انتہائی حقیر درجے کے ہو سکتے ہیں. اگر ہم سب کا بھی نقطہ نظر یہ بن جائے کہ ہمارا کوئی بھی عمل خواہ کیسا ہی کیوں نہیں اللہ کو قبول ہو جائے تو بس بڑی بات ہو گئی. سب سے زیادہ عزت مل گئی، سب سے بڑا ریوارڈ مل گیا، سب سے بڑی قیمت لگ گئی ہماری. اگر اس کی نظروں میں جچ گئے، اگر اس نے راندہ درگاہ کر دیا، پھر بڑا عبادت گزار ہونا بھی فائدہ نہ دے گا. اس میں تعصب کی جڑ کاٹ دی گئی کہ تعصب مت کرو، کہ جو چیز میری ہے وہی سب سے افضل ہے اور جو دوسرے کی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو جماعتی، سیاسی اور گروہی تعصبات ہیں وہ بھی تو یہی کچھ ہیں. اسلام کے نام پر یا خدمت خلق کے نام پر جو بہت سی جماعتیں، گروہ، پارٹیاں، مختلف چیزیں وجود میں آئیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگر کسی نے نیک نیتی سے کوئی چیز بنا لی تو ٹھیک ہے، وہ اپنی سہولت سے جو کام کر سکتا کرے. لیکن اگر کوئی شخص
پھر اس پہ تل گیا کہ جو اس دائرے سے باہر ہے وہ سب گمراہ ہیں، یا وہ سب بیکار لوگ ہیں، یا وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، ان پہ کفر اور فسق کے فتوے لگانے لگے، یا ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے. تو اس چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسلام کے اخلاق کے منافی ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تقوی اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون مت کرو. جہاں پتہ چلے کہ ایک شخص غلط کر رہا ہے پھر تعاون مت کرو، لیکن اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو خواہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہیں کر رہا تو دشمن سے بھی تعاون کر لو، کیونکہ اس میں آپ دشمن کو نہیں، دراصل اس نیکی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس خیر اور بھلائی کو آگے لا رہے ہیں. تو جسے خیر اور بھلائی سے محبت ہو پھر اس کا دل تعصبات سے پاک ہو جاتا ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. اس اسنا میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. جاء یہودی، ایک یہودی آیا، فقال یا ابا القاسم، اے ابو القاسم، ضرب وجهي رجل من اصحابك، میرے چہرے پہ تیرے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے تھپڑ مارا ہے. فقال من، آپ نے پوچھا کون؟ قال رجل من الانصار، اس نے کہا کہ ایک انصاری نے، انصار میں سے ایک شخص نے. قال ادعوه، آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو. فقال، آپ نے پوچھا اضربته، تو نے اس کو مارا تھا؟ قال سمعته بالسوق، وہ کہنے لگا کہ میں نے اسے بازار میں سنا تھا، یحلف، قسم کھا رہا تھا، والذی استوى موسیٰ علی البشر، نہیں ایسے گزر رہے تھے راستے میں، کان میں پڑ گئی بات کہ وہ اللہ کی قسم کھا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بڑا سمجھ کر، کہ قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں پر فوقیت بخشی. قلت، میں نے کہا اے خبیث، علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گالی دے کے کہا او خبیث، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت بخشی؟ فاخذتنی غضبۃ ضربت وجهه، تو مجھے ایسا غصہ آیا کہ میں نے اس کے چہرے پہ دے مارا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیروا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت مت دو، ایک دوسرے پر بزرگی نہ دو، جس طرح قرآن میں بھی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے یہاں بھی، ورفع بعضهم درجات. اور ایک اور جگہ پر لا نفرق بین احد منهم، ہمیں یہ تعلیم دی گئی، اور اگر اس تعلیم پر بھی ہم چلے تو سارے تعصبات ختم ہو کر رہ جائیں. فإن الناس يسعقون يوم القیامت، قیامت کے دن لوگ جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے. فأكون أول من تنشق عنه الأرض، تو میں پہلا ہوں گا کہ جس سے زمین پھٹے گی. فإذا أنا بموسى، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ آخذ بقائمة من قوائم العرش، کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے ہوں گے. قائم کھڑا ہونے والا ہے، پائے کی طرف اشارہ ہے. فلا ادری اکان فی من صعق ام حوسب بالصعقۃ الاولى، تو میں نہیں جانتا کہ کیا وہ ان میں تھے جو بے ہوش ہو چکے، یا وہی جو پہلی بے ہوشی ان کی تھی وہی کافی ہو گئی. وہ جو کوہ طور پر انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ربی ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اور پھر کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو گئے. تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو ان کی بے ہوشی آئی تھی وہی ان کے لیے کافی ہو گئی. حدثنا موسیٰ حدثنا حمام عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ ان یہودیا رد رأس جاریۃ بین حجرین، کہ ایک یہودی نے ردہ کچل ڈالا رأس جاریۃ، ایک لڑکی کا سر، بین حجرین، دو پتھروں کے درمیان. اس نے زیور وغیرہ پہنا ہوا تھا، وہ چھیننے کے لیے اس کا سر کچل دیا. قیلا، کہا گیا من فعل ھذا بکی، تیرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا؟ افلان افلان، کیا فلان ہے، کیا فلان ہے. حتی سمی الیہودی، یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا. فاومأت برأسها، تو اس لڑکی نے صرف اپنے سر سے گواہی دی، اشارہ کیا. یہ کہتے ہیں نا عورت کی گواہی قبول ہی نہیں ہوتی، تو ذرا اس ریفرنس میں بھی اس حدیث کو دیکھیے. فأخذ الیہودی، تو یہودی کو پکڑ لیا گیا. فاعترف، اس نے اعتراف کر لیا گناہ کا. فامر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. فرد رأسه بین حجرین، تو اسی طرح اس کا سر بھی دو پتھروں میں کچل دیا گیا. اس میں اگرچہ یہ گواہی اکیلی عورت کی نہیں ہے، یہودی کا اعتراف اس میں شامل ہے جب سزا ملی، لیکن اس میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عورت کی گواہی سرے سے ریجیکٹ نہیں کر دی گئی کہ اس کو کوئی بھی اہمیت نہ دی گئی ہو، بلکہ پہلے درجے پر اسی سے پوچھا گیا، اور وہ حالت نزا میں تھی ایک طرح سے. لیکن ثابت جب ہوئی، اس کو ایک مزید شہادت ملی، اور وہ کیا تھا؟ اعتراف، اس کا مجرم کا اعتراف کرنا، تو اس کے بعد اس پہ حد جاری ہو گئی. تو اس میں ایک عورت اور ایک مرد کی گواہی ہے صرف، لیکن یہ حالات اور واقعات اور پھر قاضی کے فیصلے پر ہوگا، اسے ایک عام قانون نہیں بنایا جائے. باب من رد امر السفیہ، جس نے پھیر دیا کسی بے وقوف کا معاملہ، والضعیف العقل، اور کم عقل کا، وان لم یکن حجر علیہ الامام،
اگرچہ امام نے اس پر حجر نہ کیا ہو. وَيُذْكَرُ عَنْ جابر رضی اللہ عنہ، اور حضرت جابر سے روایت کیا جاتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد علی المتصدقی لوٹا دیا صدقہ کرنے والے کا صدقہ قبل النہی منع کرنے سے پہلے، ثم نہا پھر اس کو روکا. یعنی ایک شخص جو صدقہ دینے کے لیے کچھ لایا، آپ نے پہلے تو اس کا صدقہ لوٹایا کہ نہیں میں نہیں لیتا، اور پھر اس کو روکا بھی کہ آئندہ ایسا مت کرو. یعنی پہلے منع نہیں کیا، پہلے رد کر دیا. وقال مالک، اور مالک کہتے ہیں اذا کان لرجل علی رجل مال، کہ جب کسی شخص کے لیے کسی شخص کے ذمہ مال ہو، یعنی ایک مقروض شخص ہو، وَلَهُ عَبْدٌ، اور اس کا بس غلام ہی ہو، لا شیء له غیرہ، اس غلام کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو، کوئی اور جائیداد نہ ہو، فَأَعْتَقَهُ، پھر وہ اس کو بھی آزاد کر دے، لم يجز عتقه، تو اس کی یہ آزادی جائز نہ ہوگی، یہ آزاد کرنا اس سے قبول نہ کیا جائے گا. یعنی پہلے قرضہ اتارا جائے گا اور پھر کچھ اور. یہ ابو داؤد کی روایت میں اس حدیث کی تفصیل آتی ہے، کیونکہ یہ باب میں امام بخاری لائے ہیں، اصل میں نہیں لائے، اس لیے اس کی سند وغیرہ نہیں یہاں پر ذکر کی گئی، صرف راوی کا نام ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لایا اور کہنے لگا کہ میری طرف سے آپ بطور صدقہ یہ قبول کر لیں، اور خدا کی قسم اس مال کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، یعنی بس میرے پاس صرف یہی ہے جو میں صدقہ دے رہا ہوں. تو آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا. اس نے پھر یہی کیا، آپ نے وہ مال اس کی طرف واپس پھینک دیا اور فرمایا کہ تم میں کوئی نادار ہوتا ہے اور اپنا مال جس کے سوا اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا خیرات کرتا ہے، پھر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. خیرات اس وقت کرنا چاہیے جب آدمی کے پاس خیرات کرنے کے بعد مال بچ رہے، یعنی اس وقت تک خیرات بھی قبول نہیں جب تک کہ فرائض انسان نہ پورے کر دے، خواہ وہ قرض کا ہو خواہ وہ اپنی دیگر ضروریات، کیونکہ بال بچوں کا نان نفقہ بھی ایک شخص کے اوپر قرض ہی کا درجہ رکھتا ہے، فرض ہے اور قرض ہی کے درجے میں ہے ایک طرح سے، کہ جس کو چکانا لازم ہے. یہ سارے باب کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو دیوالیہ قرار نہیں بھی دیا گیا تو بھی اگر کوئی شخص اس کے ساتھ معاملے میں انکار کرتا ہے لین دین میں تو اس کو اجازت ہے. باب ومن باع علی الضعیف ونحوہ، جس نے بیچا کسی ضعیف پر اور اس کی طرح کے فدفع ثمنہ الیہ، پھر اس کی قیمت اس کے حوالے کر دی، یعنی کسی ضعیف کا مال بیچ کر اس کی قیمت اس کو دے دی. وامرہ بالاصلاح، یا حکم دیا اس کی اصلاح کا، والقیام بشأنہ، اور اس کی حالت درست کرنے کا. فإن افسد بعد منعہ، پھر اگر وہ اس روپے کو برباد کر دے، یعنی وہ ضعیف، تو پھر یہ ہے کہ اس پر جو حاکم ہے وہ حجر کر سکتا ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن اضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنے سے روکا ہے. وقال للذی یخدع فی البیع، اور اس شخص کو جو تجارت میں دھوکہ دیا جاتا تھا، اذا بایعت، جب تم تجارت کرو، فقل، تو کہو، لا خلابۃ، کوئی دھوکہ نہیں. ولم یأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال نہیں لیا. یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کمزور اور کم عقل شخص تھا جسے دھوکہ دے جاتے تھے لوگ. آپ نے بجائے اس کے کہ اس سے اس کا مال چھین لیتے اور کہتے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو، جاؤ تم یہ کام ہی نہ کرو، اس کو اس دھوکے سے بچنے کا طریقہ بتا دیا، لیکن کام کرنے کی اجازت دی گئی. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثني عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دینار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة فكان يقوله. حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن ابي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه ان رجلا اعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام. یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں. باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض، خصوم مدعی اور مدعا علیہ، خصم کی جمع ہے خصوم، یعنی ایک دعویٰ کرنے والا ہے اور دوسرا جس کے اوپر دعویٰ کیا جائے. مدعی اور مدعا علیہ جب ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کہیں تو یہ کہنا جو ہے یہ غیبت نہیں شمار ہوگا. حدثنا محمد اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف علی یمین، پیچھے حدیث گزر چکی ہے، وهو فیها فاجر لیقطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وهو علیہ غضبان. قال فقال الاشعث فی والله كان ذلك كان بینی وبین رجل من اليهود ارض فجحدنی فقدمته الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الک بینۃ. یہ حدیث ہے کہ جس میں کہ کوئی شخص جو جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے کسی مسلمان کا مال ناحق مار لینے کے لیے، تو قیامت میں جب اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے.
تو اشعث کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ میرے ہی بارے میں حدیث آئی ہے، اور قصہ یہ ہے کہ میری اور ایک یہودی کی زمین کیا تھی؟ مشترک تھی. کان بینی و بین رجل من الیہود ارض فجحدنی، تو اس نے مجھ سے جھگڑا کیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس جھگڑے کو لے گیا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الک بینۃ، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ زمین تمہاری؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال فقال للیہودی، تو آپ نے یہودی سے کہا احلف، قسم کھا. قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذن یحلف، یہ تو پھر قسم کھا جائے گا، جھوٹی قسم کھا لے گا. ویذهب بمالی، اور میرا مال لے جائے گا. فانزل اللہ تعالی، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی آخرہ. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی جھگڑا کسی عدالت میں جائے تو اس کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ سب سے پہلے تو وہ مدعی ہے جو کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے. مثلا اگر میرے اور اس کے درمیان اس پین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، میں کہتی ہوں میرا ہے، وہ کہتی میرا ہے. اب جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ہے، تو اس میں سے وہ فریق جو اس کو اپنا کہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دلیل لائے کہ میرا ہے. ان میں سے جو دلیل لائے گا وہ اس کا ہو جائے گا. اگر دلیل نہیں لاتا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک فریق جو دلیل نہیں لائے گا تو اس کے جواب میں دوسرا فریق قسم کھائے گا، اور اگر وہ قسم کھا جاتا ہے تو وہ چیز اسی کی ہو جائے گی، خواہ وہ جھوٹی قسم کیوں نہ کھا لے، اور مدعی جو ہے وہ منہ دیکھتا رہ جائے گا. اور اس میں جو جج ہے اس پر بھی الزام نہیں، خواہ جج کو اپنے ذاتی علم سے پتہ ہی ہو کہ یہ مال اس کا نہیں بلکہ مدعی ہی کا ہے، لیکن جب تک مدعی دلیل نہ لائے، گواہ نہ لائے، تو جج اس کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في المسجد. یہ حدیث بھی گزر چکی ہے کہ ابن ابی حدرد سے مسجد نبوی میں کعب بن مالک نے قرض کا تقاضا کیا. فارتفعت اصواتهما، تو ان دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں. حتی سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی. وهو في بيته، اور وہ اپنے گھر میں ہی تھے، یعنی وہ پردہ ہٹا کے دیکھا کہ کون جھگڑ رہا ہے. فخرج الیہما، تو جھگڑے کی آواز سن کے آپ باہر تشریف لائے. حتی کشف السجف حجرتہ فنادى، یہاں تک کہ آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر آواز دی، یا کعب. قال لبیک یا رسول اللہ، حضرت کعب چونکہ تقاضا کر رہے تھے اس لیے انہی کو پکارا. فرمایا کہ کعب کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. قال دع من دینک، قرضے کو کچھ کم کر دو. فاوما الیہ ای الشطر، اور آپ نے اس کو اشارے سے سمجھایا کہ آدھا. قال لقد فعلت یا رسول اللہ، فوراً سنتے ہی کہتے ہیں کہ میں نے کر دیا یا رسول اللہ. قال قم فقدہ، تو ابن ابی حضرت سے کہا اچھا باقی آدھے کو تم ادا کر دو، تو انہوں نے پھر اس کو ادا کر دیا. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال سمعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ يقول سمعت هشام بن حکیم بن حزام. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو سنا یقرأ سورۃ الفرقان، جو سورۃ فرقان پڑھ رہے تھے، علی غیر ما اقرأها، اس طریقے کے علاوہ جس پر میں پڑھا کرتا تھا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأنیہا، اسے مجھ کو پڑھایا تھا. وکدت ان اعجل علیہ، اور قریب تھا کہ میں جلدی کروں ان پر. ثم امہلتہ، پھر میں نے ان کو مہلت دی، وقت دیا. حتی انصرف، یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیر لیا. ثم لببتہ بردائہ، تو میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو گھسیٹا. فجئت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. فقلت، تو میں نے کہا انی سمعت ھذا، میں نے اس شخص کو سنا ہے، یقرأ علی غیر ما اقرأتنیھا، کہ یہ سورت کو پڑھ رہا ہے اس طریقے کے علاوہ جس پر آپ نے مجھے پڑھایا. فقال لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ارسل ہو، یعنی اسے چھوڑ دو، یعنی اس کے گلے میں جو پھندا ڈالا ہوا ہے اس سے اس کو آزاد کر دو. ثم قال له، پھر اس سے کہا اقرا، پڑھ کے سناؤ. فقرأ، تو انہوں نے پڑھ کے سنایا. قال هكذا انزلت، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اسی طرح نازل کی گئی. ثم قال لی، پھر مجھ سے کہا اقرا، پڑھو. فقرأت، تو میں نے پڑھا. فقال، تو آپ نے فرمایا هكذا انزلت، اسی طرح اتاری گئی. ان القرآن انزل علی 7 احرف، یقیناً قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے. فقرؤوا منہ ما تیسر، تو پڑھو اس کو جو آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے. تو یہ 7 حروف سے مراد دراصل 7 طرح کے لہجات ہیں، قراءات ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے وما انتم بسکارا، یہ جو لفظ سکارا ہے، سین کاف رے یہ لکھی جاتی ہے اور
کاف کے اوپر بھی کھڑی زبر اور رے پہ بھی کھڑی زبر، یہ مشہور قرات کے تحت اس کو ہم پڑھتے ہیں. لیکن دوسرے لہجے میں اس کو سکارے بھی پڑھا گیا ہے، سکارے. اب یہ لکھنے میں تو بالکل ایک جیسا ہے دونوں، فرق کچھ نہیں، لیکن بولنے میں اس میں فرق ہے. اب اگر کوئی شخص اس کو سکارا پڑھتا ہے تو بھی مفہوم وہی ہے، اور اگر سکارے پڑھتا ہے تو بھی اس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا مرساہا مثلا، تو بعض اس کو مرسا کو جو چونکہ یہ اس میں آتی ہے تو مرسیہا بھی پڑھتے ہیں، تو اس سے بھی معنی میں فرق کوئی نہیں پڑتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات ایک لفظ مختلف انداز سے بولا جاتا ہے مختلف لہجوں میں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں مطلب یہ ہے، اور بعض کہتے ہیں مطبل. تو اب جو مطبل جن کے منہ سے نکلتا ہے تو سب کو پتہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا بھی کہنے کا اصل مطلب یہ ہے. اسی طرح اکثر کو اسکر کہہ دیتے ہیں بعض لوگ. تو یہ بعض لوگوں کے اقوام کے یا قبائل کے لہجات اس طرح تھے کہ لفظ وہی ہوتا تھا، معنی وہی ہوتا تھا، لیکن بولنے کے انداز میں تھوڑا مختلف ہوتا. تو یہ دراصل قرآن نے ایک طرح سے وسعت دی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ اس میں کوئی تبدیلی کر دی کسی نے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہشام بن حکیم کو بھی اجازت دی سورۃ فرقان اپنے لہجے پہ پڑھنے کی، اور حضرت عمر کو بھی. باب اخراج اہل المعاصی، نکالنا گناہگار لوگوں کا، والخصوم اور جھگڑنے والوں کا، من البیوت گھروں سے، یعنی غلط کام کرنے والوں کو اور جھگڑے فساد برپا کرنے والوں کو گھر سے نکال دینا. بعد المعرفتی جان لینے کے بعد، کیا یہ کسی پر ظلم تو نہیں یا اس کی اجازت ہے. وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کی بہن کو، حضرت ابو بکر کی بہن ہے، کوئی عام خاتون نے، حضرت ابو بکر کی بہن کو گھر سے نکالا تھا جب انہوں نے نوحہ کیا. ہوا یہ کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی بہن جن کا نام ام فروہ تھا، انہوں نے بین کرنا شروع کر دی. جس طرح ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں لوگ کسی کی وفات پر زور زور سے چیختے چلاتے اور ساتھ بولتے بھی ہیں یا شعر پڑھتے ہیں، اسلام میں اس طریقے سے منع کیا گیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب خلافت کا دور تھا، ایک طرح سے انہیں خلیفہ بنا لیا گیا. تو جب انہیں پتا چلا کہ وہ بین کر رہی ہیں تو انہوں نے پہلے تو زبانی منع کروایا. جب منع نہ ہوئی تو اس پر حضرت ہشام کو حکم دیا کہ جا کر ان کو درے لگاؤ. جی ہاں، خواتین کو بھی لگاؤ تاکہ یہ سیدھی ہو جائیں. اور ہوا یہ کہ وہ گئے اور انہوں نے لگائے، اور اس پر ان کا دوپٹہ گرا تو انہوں نے کہا کہ ہائے دوپٹہ. انہوں نے کہا کہ ایسی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی جنہیں اللہ اور رسول کے احکامات کا کوئی پاس نہیں، جنہیں اللہ کی حدود کی حرمت کا کوئی خیال نہیں، پھر ان کی بھی کوئی حرمت نہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دین کے اس دور میں جب کہ دین ایک طرح سے مکمل ہو چکا تھا، تربیت مکمل ہو چکی تھی، لوگوں کو تعلیم دی جا چکی تھی، لوگوں کے سامنے بہترین نمونے موجود تھے، اور خود وہ لوگ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ تھے. اگر ان کی چھوٹی سی غلطی بھی اس طرح برداشت کر لی جاتی تو دوسرے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جواز مل جاتا. جی حضرت ابو بکر کی بہن بھی تو بین کر رہی تھی، اگر کسی اور نے کر لیا تو کیا قیامت ٹوٹ پڑی. لیکن برائی کو اس کی ابتدا میں ہی جڑ سے ہی ختم کر دیا گیا تاکہ دوسروں کو اس کی ہمت نہ ہو. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو لوگ ایسے غلط کام کریں، یعنی دین کی حدود کو توڑیں، دین کی حدود کو پامال کریں، تو ان لوگوں کو پھر سزا دی جا سکتی ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. ویسے تو عورتوں کے ساتھ بہت رعایت کی گئی، لیکن اس معاملے میں رعایت نہیں برتی گئی. اور ہوا یہ کہ جب ان کو مارا گیا تو اس کی وجہ سے باقی سب عورتیں بھی خاموش ہو گئیں اور چپ کر کے نکل گئیں، اور اس کے بعد کسی کی بھی جرت نہ ہوئی کہ ایسا غلط کام کریں. یہ پھر یاد رہے کہ وہاں حجت تمام ہو چکی تھی، تعلیم مکمل ہو گئی تھی. یہ نہیں کہ آپ کسی دیہات میں جائیں اور وہاں لوگوں کو کچھ پتہ نہیں خدا رسول کا حکم کیا ہے، اور آپ کہیں کہ حضرت عمر نے بھی درے پڑھوائے تھے لہٰذا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں لوگوں کو مار پیٹ لوں. تو یہ بات غلط ہوگی. عمر بننے سے پہلے وہ کام کر لیں کہ جو تربیت اور تعلیم کے ہیں. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن ابی عدی عن شعبۃ عن سعد بن ابراہیم عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد هممت ان آمر بالصلاة فتقام ثم اخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم. حدیث پہلے گزر چکی ہے. یہاں بھی بتانا یہ مقصود ہے کہ مفہوم آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں حکم دوں کہ جماعت کھڑی کر دی جائے اور میں ان لوگوں کے گھر پہ جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھر جلا ڈالوں. اس میں ایک اور مثال اس بات کی بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، جہاں آپ کا رویہ سب کے ساتھ محبت اور شفقت کا تھا، اور آپ نے محبت اور شفقت کے ساتھ لوگوں کی تعلیم و تربیت کی،
وہاں پر ایسے لوگ جو دین کی حدود کو پامال کریں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ بھی کیا تاکہ ایک ڈسپلن کو قائم کیا جا سکے. اور یہاں پر بھی چونکہ نماز کے بارے میں اہمیت بارہا اجاگر کی جا چکی تھی اور نماز با جماعت کی، لیکن پھر جب دیکھا گیا کہ لوگ ایسا کرنے سے کترا رہے ہیں تو اتنی شدید وعید اس لیے دی گئی تاکہ ان لوگوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس جرم میں مبتلا نہ ہو جائیں. باب دعوی الوصی للمیت. وصی کہتے ہیں جس کو وصیت کی جائے، جس کو وصیت کی جائے، اور جس کے لیے کی جائے اسے موصی لہو کہتے ہیں، اور وصیت کرنے والا موصی، جسے قرآن میں آتا ہے یوصین بہا او دین. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفیان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان عبد بن زمعة وسعد بن ابی وقاص اختصما الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ عبد بن زمع اور سعد بن ابی وقاص دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا لے کر گئے. جھگڑا کیا تھا؟ فی ابن امت زمعة، زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کے بارے میں. فقال سعدی، حدیث پیچھے گزر چکی ہے، تو حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوصانی اخی، میرے بھائی نے مجھ کو وصیت کی تھی. اب یہ دلیل کیا ہے کہ انہیں وصیت کی گئی اور یہ اس وصیت کی وجہ سے اپنا حق لینے کے لیے ایک طرح سے جھگڑا کر رہے ہیں. اذا قدمت ان انظر ابن امت زمعة فاقبضه فانه ابنی. اس نے مجھے حکم دیا تھا یا مجھے وصیت کی تھی کہ اذا قدمت، جب میں آؤں یعنی مکہ پہنچوں، ان انظر تو میں دیکھوں، ابن امت زمعة، زمع کی لونڈی کا بیٹا، فاقبضه تو اسے لے لوں، فانه ابنی، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے. وقال عبد بن زمعة اخی، اور کہا کہ عبد بن زمع نے کہ وہ میرا بھائی ہے، و ابن امت ابی، اور میری باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے. ولد علی فراش ابی، جو میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا. فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، شبہن شباہت، بینن واضح طور پر، بے عتبہ عتبہ کے ساتھ. فقال هو لک یا عبد بن زمعة، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لڑکا عبد بن زمع کو دیا جائے. الولد للفراش، کہ بیٹا جو ہے وہ اس کا ہے جس کی بیوی ہو. فراش بمانا بیوی ہے یہاں یا لونڈی ہے، یعنی جو عورت کا خامند یا مالک ہو اسی کا بیٹا ہوگا، اور باقی جو زانی ہو اس کے لیے تو پھر پتھر ہیں. وہ حدیث دوسری، یہاں آدھا حصہ اس کا بیان کیا گیا، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ کے لفظ آتا ہے. وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَا، اور اے سودا تم اس لڑکے سے پردہ کرو. باب التوسق مما يخشى معرته. التوسق، توسق ہوتا ہے وثاق سے باندھنا، وثاق ہوتا ہے مضبوط پکا باندھنا، جیسے قرآن پاک میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی باندھے گا بھی نہیں. یعنی جیسے کسی کو رسی سے باندھ دینا، کسی کو بیڑی میں جکڑ دینا. کس کو باندھنا؟ ممن یخشى معرته، جس کی شرارت کا ڈر ہو. یعنی کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی انسان شرارت کر رہا ہو، فساد کر رہا ہو، دوسروں کو تکلیف دے رہا ہو تو اس کو پکڑ کر باندھ دیا جائے، قید کر دیا جائے؟ کیا جیل خانے میں ڈالنے کا، قید کرنے کا یعنی اسلام میں کوئی دلیل پائی جاتی ہے یا نہیں؟ کیا کسی شخص کے فساد سے بچنے کے لیے اس کو قید کرنا، کیا اس کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں؟ اب اس میں ہم مثال دیکھتے ہیں حضرت ابن عباس کی، جو مفسر قرآن تھے. انہوں نے کیا کیا؟ قید ابن عباس اکرمہ تھا، اکرمہ جو ان کے شاگرد تھے ان کو باندھ ڈالا علی تعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم پر، والسنن والفرائض، سنت اور فرض کے علم حاصل کرنے پر. اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ انہوں نے کتنا ظلم کیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کے اندر بہت صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات خود نہیں جانتا ہوتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن ایک صاحب بصیرت اور دور رس استاد یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس شخص پر تھوڑی سختی بھی کی جائے یا اس کو باندھ کر پڑھایا جائے یا اس پر تھوڑا جبر کیا جائے تو یہ کل زیادہ فائدے کا سبب ہو سکتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر بے شمار نوجوان تھے، بے شمار لوگ تھے. ابن عباس نے کسی اور کو کیوں نہیں پکڑا؟ ان کو کیوں پکڑا؟ تو ان کو اور وجوہات کے ساتھ ایک پکڑنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو وہ اس قابل سمجھتے تھے کہ اگر یہ پڑھ جائیں تو اس سے دین کا فائدہ ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ تفسیر میں پھر اکرمہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے. تو انہوں نے ان کو باندھ ڈالا کہ تم کو کھولا نہیں جائے گا جب تک کہ تم فلاں اور فلاں چیز یاد نہ کر لو گے. اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو بندھوا لیا. آج کے دور میں تو اگر آپ کسی کو باندھنا چاہیں تو باندھ نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات والدین اولاد پہ سختی کرتے ہیں تعلیم کے معاملے میں، بعض اوقات استاد شاگردوں پہ سختی کرتے ہیں، اور بچوں کو، شاگردوں کو عموماً یہ بات اچھی نہیں لگتی، بہت بری لگتی. جس طرح آپ بھی بچے ہوں گے تو والدین کے ساتھ ہمیشہ بدگمان کہ ہمارے ماں باپ تو ہم سے محبت ہی نہیں کرتے اور ان کو تو ہمارے آرام کا کوئی خیال نہیں، ہر وقت کہتے ہیں پڑھتے ہی جاؤ اور کام ہی کرو. حالانکہ وہ والدین
جو سختی اولاد پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دراصل اولاد کی محبت ہی میں کر رہے ہوتے ہیں اور اولاد ہی کے فائدے کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح استاد اگر شاگردوں پہ سختی کرتا ہے تو اسے کوئی انتقام لینا مقصود نہیں ہوتا، وہ بھی دراصل انہی کی بھلائی کے لیے کی جاتی ہے. اور اس کے لیے بھی دلیل 1400 سال پہلے رکھ دی گئی کہ اگر کسی شخص کی شرارت کا اندیشہ ہو یا کسی شخص کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کا، تو اس کو باندھا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ عموماً قید میں پڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے انسانی حقوق جو ہیں وہ بہت متاثر ہو رہے ہیں یا بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رائٹس اس انسان ہی کے ہیں کہ جو شر پسند ہو، یا دوسرے معاشرے کے بھی کوئی رائٹس ہیں کہ جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ اگر ایک شخص سارے معاشرے کے لیے، یعنی چور ہے یا ڈاکو ہے یا اور اسی طرح کا نفسیاتی مجرم ہے کوئی ایسا کہ جس سے دوسرے لوگوں کو خطرہ لاحق ہے، تو اسلام مجرم کو چھوڑنے کی بجائے معاشرے کو امن سے رہنے دینا چاہتا ہے جو کہ ایک میجورٹی ہے، اور اس ایک شخص کو پکڑ کر سزا دینا چاہتا ہے یا باندھ دینا چاہتا ہے جو دوسروں کے لیے زندگی کو حرام کیے ہوئے ہے. تو اسی کی یہاں پر دلیل دی گئی. پھر اس میں ثمامہ بن اسال کی مثال اب آئے گی کہ جن کو مسجد میں باندھا گیا تھا. یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے علاقے میں کچھ سوار روانہ کیے. یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. فجاءت برجل من بنی حنیفہ، تو وہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ لائے. یقال له ثمامة بن اسال، جن کو ثمامہ بن اسال کہا جاتا تھا. سید اہل الیمامتی، یہ اہل یمامہ کے سردار تھے. یمامہ طائف سے کچھ آگے یمن کی طرف ایک علاقہ ہے. اب ہوتا کیا ہے، فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، تو انہوں نے اس کو، کس کو، ثمامہ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا. فخرج الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نکلے، اس کے پاس آئے. فقال ما عندک یا ثمامہ، آپ نے پوچھا کہ ثمامہ تم کیا سوچ رہے ہو، کیا ہے تمہارے پاس، کوئی بات ہے، کرو گے کوئی بات، کیا کہنا چاہتے ہو، کیا رائے ہے تمہاری، کیا خیال ہے تمہارا. قال اندی یا محمد خیر، کہنے لگے کہ میرے پاس جو کچھ ہے بہت اچھا ہے. یعنی ان کا بھی ذرا بے رخا سا جواب تھا، ظاہر بندھے ہوئے جو تھے. فذکر الحدیث فقال اطلقوا ثمامہ، اور یہ لمبی حدیث آگے بھی انشاءاللہ آئے گی جس میں مزید وضاحت ہوگی. تو آپ نے حکم دیا کہ ثمامہ کو آزاد کر دیا جائے. یہ حدیث تقریری احادیث کی ایک مثال ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک عمل کو دیکھا اور اس کو اپروو کیا. یعنی جب آپ نے دیکھا کہ ان کو باندھا ہوا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے اسے کیوں باندھا، اسے باندھنا نہیں چاہیے تھا کہ یہ ایک سردار تھا. نہیں، مصلحت کے تحت اس کو وہاں باندھ کر جو رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک طرح سے ٹیسٹ اپروول دی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تک ثمامہ کے پاس جاتے رہے اور اس سے پوچھتے رہے کہ تمہارا کیا خیال ہے. اور آپ دراصل چاہتے یہ تھے کہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو ساری قوم اس کے پیچھے مسلمان ہونے کو تیار تھی، اور اگر وہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ لوگ اپنے سرداروں کے دین پر ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے مار دیں گے تو میرا بدلہ دوسرے لوگ آپ سے لے لیں گے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور اگر آپ میرے بدلے میں فدیہ چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، تو جتنا بھی آپ پیسہ مانگیں گے آپ کو دے دیا جائے گا. تو آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا. اور ہوا یہ کہ جب چھوڑا گیا تو دور درخت کے نیچے جا کر غسل کیا اور واپس آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اور اس کے بعد اسی کے ذریعے اہل مکہ کو آپ نے غلہ بھی بھجوایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. باب الربط والحبس فی الحرم، حرم میں کسی کو باندھنا اور قید کرنا. یعنی آگے پیچھے تو دوسری جگہوں پہ تو جیلیں ہوں گی، لیکن کیا مکہ میں کسی کو باندھا اور قید کیا جا سکتا ہے؟ واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمکہ تھا. تو یہ اب ایک تاریخی مثال لا کے بتایا یہ جا رہا ہے کہ مکہ میں بھی جیل خانہ ہو سکتا ہے، مکہ میں بھی لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے، اور مکہ میں بھی لوگوں کو سزا دی جا سکتی ہے. حرم میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر جرم کے لیے آزاد ہو گئے کہ جو چاہیں اور آپ کریں اور آپ کو کوئی پکڑے نہ. تو یہاں ہوتا کیا ہے کہ نافع بن عبد الحارث جو تھے یہ دراصل حضرت عمر کی طرف سے مکہ کے حاکم تھے، گورنر تھے. تو انہوں نے قید خانے کے لیے کیا کیا، اشترا، خریدا، کیا، دارن، ایک گھر، یعنی ایک گھر خرید لیا، للسجن، جیل بنانے کے لیے، بمکہ تھا، مکہ میں، من صفوان ابن امیہ تھا، صفوان بن امیہ سے، الا، اس شرط پر، ان عمر رضیا، کہ اگر عمر راضی ہو گئے میرے اس سودے پر، فالبیع بیعہ، تو پھر تو بیع کی شرائط پوری کر دی جائیں گی. یعنی انہوں نے سودا کر لیا، ابھی شاید پیمنٹ نہ کی ہو، اور
اس شرط پر پیمنٹ کا وعدہ کیا کہ اگر عمر میرے اس فعل پر راضی ہوئے، مجھے وہاں سے اجازت مل گئی کہ اس گھر کو جیل خانہ بنا دیا جائے، تو پھر میں اس کو لے لوں گا، اور اگر عمر نے اجازت نہ دی تو وَإِن لَمْ يَرْضَ عمر، اور اگر عمر راضی نہ ہوئے فَلِصَفْوَانَ 400، تو صفوان کو 400 دینار دے دیے جائیں گے، یعنی کرائے کے طور پر جتنا عرصہ اس کا گھر روکے رکھا کہ وہ ان کی کسٹڈی میں رہا، اس کا کرایہ دے دیا جائے گا۔ اسی سے کرایہ کا بھی جواز ملتا ہے۔ وَسَجَنَ ابن الزبیر بمکہ، اور ابن زبیر نے مکہ میں لوگوں کو قید کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حسن بن محمد بن حنفیہ کو انہوں نے قید کیا تھا، یہ ان کے سیاسی اختلافات تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ سیاسی اختلافات کی بنا پر بھی قید کرنے کا جواز تاریخ میں ملتا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا اللیث قال حدثني سعید بن ابی سعید سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف روانہ کیا۔ فجاءت برجل من بنی حنیفہ، بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ لائے، یقال له ثمامۃ بن اسال، جن کا نام ثمامہ بن اسال تھا۔ فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، تو انہوں نے ان کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ باب فی الملازمۃ، ملازمہ کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا۔ یہ جو ہماری اردو کی ملازمت ہے نا، یہ بھی ایسی کہ لوگ اس سے چمٹتے رہتے ہیں اور اس کے لیے حریص رہتے ہیں۔ بہرحال تو یہاں پر دراصل معنی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے سے قرض لے رکھا ہو اور وہ قرض واپس نہ کرے، تو کیا کوئی شخص اس کو چیز کر سکتا ہے، اس کا پیچھا کر سکتا ہے، اس کو چمٹ سکتا ہے کہ میرا قرضہ واپس کرو؟ کیا ایسا کرنا بد اخلاقی ہے یا ظلم ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اپنے حق کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا بھی درست ہے۔ حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن جعفر بن ربیعہ وقال غیرہ حدثنی اللیث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي دين۔ كعب بن مالک سے روایت ہے کہ ان کا عبداللہ بن ابی حضرد اسلمی پر کچھ قرض تھا۔ اب ہوا کیا؟ فلقیہ، تو وہ ان کو مل گئے راستے میں، فلزمہ، تو ان کو چمٹ گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے، فتکلما، پہلے تو ان سے بات کی، حتی ارتفعت اصواتہما، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئی، یعنی پہلے تو زبانی کلامی مطالبہ آہستہ آہستہ کیا، پھر بات بڑھتی گئی کہ زور زور سے بات ہونے لگ گئی۔ فمر بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، فقال یا کعب، تو آپ نے کعب کو مخاطب کر کے کہا، واشار بیدہ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، کانہ یقول، گویا کہ آپ کہہ رہے ہوں، النصف، کہ آدھا کر دو، یعنی آدھا لے لو، آدھا معاف کر دو، آدھا چھوڑ دو۔ فاخذ نصف ما علیہ وترک نصفا، تو انہوں نے یہ سن کے آدھا قرضہ وصول کر لیا اور آدھا چھوڑ دیا۔ آپ کو یہ تو یاد ہوگا نا کہ اس کتاب کا نام خصومات ہے، جھگڑوں کا بیان ہے۔ اس میں تو کس کس قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں اور اسلام کون سے جھگڑے کی اجازت دیتا ہے اور کس جھگڑے میں کیا رویہ اور کیا طریقہ اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ باب التقاضی، تقاضا کرنے کا بیان۔ حدثنا اسحاق حدثنا وهب بن جریر بن حازم اخبرنا شعبہ عن الاعمش عن ابی الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد۔ یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے، اور حدیث کیا ہے کہ خباب کہتے ہیں، خباب بن ارت جن کا نام ہے، کہ میں مکہ میں کیا تھا، لوہار کا کام کیا کرتا تھا۔ کنت قینا، قین کہتے ہیں لوہار کو، دور جاہلیت میں مکہ میں لوہار کا کام کرتا تھا۔ وکان لی علی العاص بن وائل دراہم، اور میرے کچھ دراہم یعنی میرے کچھ پیسے عاص بن وائل کے ذمہ تھے، یعنی عاص بن وائل نے کچھ کام مجھ سے کروایا اور پیمنٹ نہیں کی، یہ مشرک تھا۔ فأتیتہ اتقاضاہ، تو میں اس کے پاس آیا اور اس سے تقاضا کرنے لگا۔ فقال لا اقضیک، تو کہا کہ میں قرضہ نہیں واپس کروں گا، حتی تکفر بمحمد، یہاں تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو۔ فقلت لا واللہ، میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم، یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا، لا اکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کبھی نہیں کروں گا، حتی یمیتک اللہ، یہاں تک کہ اللہ تم کو موت دے دے، ثم یبعثک، پھر تم کو اٹھا دے۔ قال فدعنی حتی اموت، کہا کہ مجھے چھوڑو حتیٰ کہ میں مر جاؤں، ثم ابعث، پھر میں اٹھایا جاؤں، فاوتی مالا وولدا، پھر مجھے مال اور اولاد دی جائے، ثم اقضیہ کا، پھر میں تیرا قرضہ واپس کر دوں گا۔ یعنی ایک طرح سے اس نے آخرت کا مذاق اڑایا۔ فنزلت، تو یہ آیت اتری، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا؟
وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہا کہ میں ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے.